اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل۔ تو دعوے کرنے کا نام، نعرے لگانے کا نام، زوردار چیخیں مارنے کا نام محبت رسول نہیں ہے، عشق رسول نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کی بات ماننے کا نام، اللہ کے نبی کی اتباع کرنے کا نام، اللہ کے نبی کی اطاعت کرنے کا نام محبت رسول ہے۔ اللہ کے نبی کی سنتوں کو اپنانے کا نام عشق رسول ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، 12 ربیع الاول آتا ہے تو ہمارے بہت سارے نادان مسلمان، ہم ان کو گالیاں نہیں دیتے، ہم ان کو برا بھلا نہیں کہتے، ہم ان کو طعنے نہیں دیتے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ نادانی میں کر رہے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ لا علمی میں کر رہے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو کسی نے صحیح طریقے پر اللہ کے نبی کی زندگی نہیں بتائی اس لیے کر رہے ہیں۔ 12 ربیع الاول آتا ہے، میلاد النبی کے نام پر جلسے کیے جاتے ہیں، پروگرامات کیے جاتے ہیں، جلوس نکالا جاتا ہے، تعزیے بنائے جاتے ہیں، مکہ کا ڈپلیکیٹ، مدینے کا ڈپلیکیٹ اور دیگر مقدس مقامات کے تعزیے بنا کر، اس کی کاپی بنا کر گلی کوچوں میں گھوما پھرا جاتا ہے، دعوتیں کی جاتی ہیں۔ 12ویں کے نام پر پورا مہینہ دعوتوں پر دعوتیں چلتی ہیں۔ مجھے بتائیے، کیا یہ محبت رسول ہے؟ کیا یہ عشق رسول ہے؟ جب ہم ان سے پوچھتے ہیں آپ جلوس کیوں نکالتے ہیں، آپ جشن عید میلاد النبی کہہ کر کیوں مناتے ہیں، آپ 12ویں کے نام پر دعوت کیوں کرتے ہیں، تو جواب دیتے ہیں 12 ربیع الاول کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی، 12 ربیع الاول کو اللہ کے نبی کی پیدائش ہوئی تھی، اس لیے ہم جشن مناتے ہیں، ہم خوشی مناتے ہیں، ہم عید مناتے ہیں، ہم دعوت کرتے ہیں، ہم شربت پلاتے ہیں، ہم جلوس نکالتے ہیں۔ میرے بھائی مجھے بتاؤ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، کیا یہ بات پکی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے مہینے میں پیدا ہوئے، پیر کے دن پیدا ہوئے، صبح صادق طلوع فجر کے وقت پیدا ہوئے، یہ بات پکی ہے، لیکن 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے یہ بات پکی نہیں ہے، بہت اختلاف ہے۔ بعض نے کہا ربیع الاول کی 2 تاریخ کو پیدا ہوئے، بعض نے کہا 8 تاریخ کو پیدا ہوئے، بعض نے کہا 9 تاریخ کو پیدا ہوئے، بعض نے کہا 12 تاریخ کو پیدا ہوئے۔ پیدائش میں سب کا اختلاف ہے، اور خود بریلویوں کے مسلک کے امام مولوی احمد رضا خان بریلوی صاحب نے اپنے فتاویٰ کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، اور مولوی احمد رضا خان صاحب نے خود اپنے فتاویٰ میں یہ بات لکھی ہے 12 ربیع الاول کو اللہ کے نبی کی وفات ہوئی ہے، اللہ کے نبی دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں۔ تو اب جو لوگ 12 ربیع الاول کو جشن منا رہے ہیں، 12 ربیع الاول کو خوشی منا رہے ہیں، سوچئے وہ اللہ کے نبی کی پیدائش پر خوشی منا رہے ہیں یا اللہ کے نبی کی وفات پر؟ اس لیے کہ 12 ربیع الاول کو وفات پانا یہ پکی بات ہے۔ دیوبندی بھی یہی کہتے ہیں، بریلوی بھی یہی کہتے ہیں، اہل حدیث بھی یہی کہتے ہیں، جماعت اسلامی والے بھی یہی کہتے ہیں، سارے مسلک سارے فرقے والے یہی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی، لیکن 12 ربیع الاول کو پیدائش ہوئی، سب کا اختلاف ہے، کوئی مانتا ہے کوئی نہیں مانتا۔
جمہور علماء کا متفقہ فیصلہ 9 تاریخ کو اللہ کے نبی کی ولادت ہوئی. اب 9 تاریخ کو چھوڑ کر 12 ربیع الاول کو خوشی منانا یہ ولادت پر خوشی ہے یا وفات پر خوشی ہے؟ ایک بات تو یہ. اور دوسری بات، اللہ کے نبی کی ولادت پر، اللہ کے نبی کی آمد پر جو مسلمان خوش نہ ہو، جو مسلمان فرحت محسوس نہ کرے، جو مسلمان مسرت کا اظہار نہ کرے، وہ مسلمان نہیں. میں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ بتا رہا ہوں، علماء احناف کا عقیدہ بتا رہا ہوں. میرے شیخ، میرے پیر و مرشد متکلم اسلام حضرت مولانا محمد الیاس گھمن صاحب فرماتے ہیں جو اللہ کے نبی کی ولادت پر خوش نہ ہو وہ شیطان ہے، وہ بے ایمان ہے، وہ زندیق ہے، وہ 1 نمبر کا کافر ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اللہ کے نبی کی ولادت پر خوش ہونا، اللہ کے نبی کی آمد پر خوش ہونا یہ کیسا ہے؟ اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کے رولز کیا ہیں؟ اس کے احکام کیا ہیں؟ یا صرف پورے سال میں ربیع الاول کے مہینے میں 1 دن ولادت کی خوشی منائی جائے اور پورا سال خاموش رہا جائے؟ صرف 1 دن جلوس نکالا جائے، صرف 1 دن جلسے کیے جائے، صرف 1 دن دعوتیں کھلائی جائیں، یہی اللہ کے نبی کی ولادت کی خوشی ہے؟ نہیں میرے بھائی، اللہ کے نبی کی ولادت کی خوشی ہمیں ہر دن ہے، اللہ کے نبی کی ولادت کی خوشی ہمیں ہر گھنٹے میں ہے، اللہ کے نبی کی ولادت کی خوشی ہمیں ہر سیکنڈ میں ہے، اللہ کے نبی کی ولادت کی خوشی ہمیں ہر مہینے میں ہے. ہمیں کوئی مہینہ مخصوص کرنے کی ضرورت نہیں. یہ کیا بات ہے کہ صرف 1 سال میں 1 مرتبہ، 1 مہینے میں 1 دن میں اللہ کے نبی کی ولادت کی خوشی منائی جائے اور دوسرے مہینوں میں چھوڑ دیا جائے، دوسرے مہینوں میں ترک کر دیا جائے؟ اللہ کے نبی کی ولادت کی خوشی مناؤ، ہر دن مناؤ، ہر آن مناؤ، ہر گھنٹہ مناؤ، ہر ہفتہ مناؤ، ہر مہینہ مناؤ. لیکن اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ کیا ہے؟ خود اللہ کے نبی سے پوچھئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن روزہ رکھا کرتے تھے، جمعرات کے دن کا روزہ رکھا کرتے تھے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ پیر کے دن کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے کہا پیر کے دن میری ولادت ہوئی ہے، پیر کے دن میری پیدائش ہوئی ہے، اس خوشی میں میں روزہ رکھتا ہوں. کیا 12 ربیع الاول کو کوئی روزہ رکھتا ہے؟ یہاں تو دعوتیں چلتی ہیں، یہاں تو جلوس چلتا ہے، یہاں تو کھانا پینا ہوتا ہے، یہاں روزہ کہاں ہے؟ اللہ کے نبی اپنی ولادت کے دن، پیر کے دن روزہ رکھ رہے ہیں اور پورے سال میں 50 پر 2 مرتبہ پیر کا دن آتا ہے، اللہ کے نبی کی ولادت کا دن آتا ہے. حقیقی عاشق ہوں گے، حقیقی محبت کرنے والے ہوں گے، ہر پیر کو اللہ کے نبی کی ولادت کی خوشی میں روزہ رکھیں گے. یہ اصل خوشی ہے. اللہ کے نبی کی سنتوں کو اپنانا، اللہ کے نبی کی بات کو ماننا، اللہ کے نبی کی زندگی کو اپنانا، یہ محبت ہے، یہ خوشی ہے. اب جلوس نکالتے ہیں، کتنا بڑا جلوس نکلا، ٹرافک جام ہوئی، سڑک جام ہوا. اب اس ٹرافک میں کوئی بیمار جا رہا تھا، ہاسپٹل کو جا رہا تھا. مجھے بتائیے اس ٹرافک کی وجہ سے وہ بیمار آدمی مر گیا، وہ ہاسپٹل نہیں پہنچ سکا، اسے دوائی نہیں ملی. کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اپنے دربار میں نہیں پکڑے گا؟ کیا وہ ہمارا دامن نہیں پکڑے گا؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. مسلمان نہ اپنی زبان سے کسی کو تکلیف دیتا ہے، نہ اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف دیتا ہے. اب یہاں ٹرافک جام کر کے کس مسلمان کی شان بتائی جا رہی ہے؟ اللہ کے نبی نے کافروں کو بھی تکلیف نہیں دی،
اللہ کے نبی نے مشرکوں کو بھی تکلیف نہیں دی۔ اب یہاں اتنی بڑی ٹریفک جام ہو رہی ہے، ہر کوئی پریشان ہے، پولیس والے تک پریشان ہیں۔ یہ تو اللہ کے نبی کی تعلیم نہیں ہے، یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ نہیں ہے۔ آپ ہر پیر کو روزہ رکھیں اللہ کے نبی کی ولادت پر، آپ ہر دن خوشی منائیں اللہ کے نبی کی ولادت پر، آپ ہر دن خوشی منائیں اللہ کے نبی کی آمد پر۔ سال میں ایک مرتبہ 12 ربیع الاول کو ایک دن خوشی منانا یہ صحیح نہیں ہے۔ اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے، آپ 12 ربیع الاول منانے والوں میں سے کسی کو پوچھیں بھئی عید میلاد النبی منانا، 12 ربیع الاول منانا نیکی کا کام ہے یا برائی کا کام ہے؟ وہ کہے گا نیکی کا کام ہے۔ اب اس سے پوچھئے اگر یہ نیکی کا کام ہے تو اللہ کے نبی نے اسے کرنے کا حکم دیا یا نہیں دیا؟ اب خاموش۔ اگر یہ نیکی کا کام ہے، صحابہ نے اسے کرنے کا حکم دیا یا خود صحابہ نے کیا؟ خاموش۔ حضرات تابعین نے اسے کرنے کا حکم دیا یا تابعین نے اسے کیا؟ خاموش۔ 6 صدیوں تک اللہ کے نبی کا زمانہ، صحابہ کا زمانہ، تابعین کا زمانہ، تبع تابعین کا زمانہ، ائمہ مجتہدین کا زمانہ، محدثین کا زمانہ، 600 سال تک اللہ کے نبی کے بعد 600 سال تک کہیں بھی میلاد النبی کا رواج نہیں تھا، کہیں بھی جلوس نکالنے کا رواج نہیں تھا، کہیں بھی 12ویں کا نام و نشان نہیں تھا۔ اللہ کے نبی کے 600 سال بعد شاہ اربل بادشاہ نے، اور ایک قول کے مطابق مظفر الدین کوتبوری نے اس رسم کو ایجاد کیا، اس جشن کو ایجاد کیا، اس جلوس کو ایجاد کیا۔ اس سے پہلے کہیں آپ کو نہیں ملے گا۔ اگر ملے گا ہمارے سامنے پیش کیجئے۔ قرآن پاک کی 6666 آیتوں میں ایک آیت میلاد النبی کی پیش کیجئے۔ بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف، ابو داؤد شریف، نسائی شریف، ابن ماجہ، طحاوی شریف، موطا امام مالک، موطا امام محمد، مسند احمد، مشکات شریف، جتنی بڑی حدیث کی کتابیں ہیں، ایک حدیث اللہ کے نبی کی میلاد کی جس میں اللہ کے نبی نے کہا ہو کہ ہر سال میری ولادت کی خوشی میں تم جلوس نکالو، تم تعزیے نکالو، تم نعرہ بازی کرو، تم جشن مناؤ، کہیں اللہ کے نبی نے کہا ہو بتاؤ؟ حضرت صدیق اکبر سے لے کر آخری صحابی تک ایک صحابی کا قول بتا دو، امام اعظم ابو حنیفہ کا قول بتا دو، امام شافعی کا قول بتا دو، امام مالک کا قول بتا دو، امام احمد بن حنبل کا قول بتا دو، اولیاء کاملین شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، شیخ شہاب الدین رحمۃ اللہ علیہ، شیخ عارف سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ، ان اولیاء میں سے کسی ایک ولی کا قول بتا دو۔ قیامت کی صبح آ سکتی ہے لیکن کوئی بتا نہیں سکتا، کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ ہوگا تو نہ بتائیں گے، جب ہے ہی نہیں تو کہاں سے بتائیں گے؟ تو اس لیے میرے بھائی یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کے نبی کے 600 سال بعد شاہ اربل نے، مظفر الدین کوتبوری نے اپنی نفس پرستی میں یہ چیزیں شروع کی تھیں۔ قرآن سے، حدیث سے، صحابہ سے، ہمارے بزرگوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں، اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اور آپ کو معلوم بھی ہے جشن عید میلاد النبی شریعت کے اندر کتنی عیدیں ہیں؟ بولو ذرا، شریعت کے اندر کتنی عیدیں ہیں؟ جی 2 عیدیں ہیں، ایک رمضان کی عید اور ایک قربانی کی عید۔ اور یہ 2 عیدیں اللہ کے نبی نے ہمیں دی ہیں، اللہ نے ہمیں دی ہیں۔ اللہ کے نبی مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے،
حضرات صحابہ کو اللہ کے نبی نے کہا اللہ تبارک و تعالی نے دو عیدیں ہمیں دی ہیں، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ، ان دو عیدوں کے علاوہ تیسری کوئی عید شریعت کے اندر نہیں ہے۔ آپ کہیں گے جمعہ کو بھی عید کہا جاتا ہے، الجمعۃ عید المؤمنین، جمعہ مومنین کے لیے عید کا دن ہے، یہاں تو جمعہ کو عید کہا جا رہا ہے۔ سنیے، جمعہ عید کا دن نہیں بلکہ عید کے دن کے جیسا ہے۔ جمعہ کا دن عید کے دن کے جیسا ہے، عید کی طرح ہے، بذات خود عید نہیں ہے۔ جیسے ایک بچہ ہے، اب وہ دکھنے میں باپ کی طرح ہے تو دیکھنے والے کہتے ہیں سیم بابا کے جیسا ہے، سیم باپ کے جیسا ہے، تو یہ باپ ہے کیا؟ باپ نہیں ہے، باپ کے جیسا ہے۔ یہ بیٹا ہے، وہ باپ ہے، بیٹا باپ کی طرح ہے۔ تو جمعہ عید کے جیسا ہے، عید نہیں ہے۔ جس طرح عید میں پانی نہاتے ہیں، اچھے کپڑے پہنتے ہیں، عربی خطبہ ہوتا ہے، 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، تو جمعہ میں بھی عربی خطبہ ہوتا ہے، نماز ہوتی ہے، سارے لوگ جمع ہوتے ہیں، اچھے کپڑے پہنتے ہیں۔ تو جمعہ کو کہا گیا کہ جمعہ بھی عید کی طرح ہے۔ تو جشن عید میلاد النبی کہنا یہ کہاں سے آیا بھائی؟ تو یہ بھی بعد کی پیداوار ہے۔ مجھے کسی کو برا بھلا کہنا نہیں ہے، میں ایک عالم ہوں، میرے اوپر ذمہ داری ہے کہ میں حق بات بتاؤں، میں سچ بات بتاؤں، ورنہ جتنے مسلمان دنیا کے اندر ہیں سب ہمارے بھائی ہیں۔ المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ بس ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم مسلمان صحیح بات کو جانیں، صحیح بات کو جانیں اور اس پر عمل کی کوشش کریں۔ تو اب ربیع الاول آیا ہے، پیر کا دن بھی آنے والا ہے، آپ پیر کو روزہ رکھیے، اس لیے کہ پیر کا دن اللہ کے نبی کی ولادت کا دن ہے۔ ہر دن اللہ کے نبی کی ولادت کی خوشی میں آپ لوگوں کو کھانا کھلائیے، صدقہ و خیرات کیجیے، آپ کو کوئی نہیں روکے گا۔ ہم صرف سال میں ایک مرتبہ ربیع الاول کے مہینے میں، وہ بھی 12 ربیع الاول کو، حالانکہ 12 ربیع الاول اللہ کے نبی کی ولادت کا نہیں وفات کا دن ہے، اس دن خوشی منانے سے روکتے ہیں، ورنہ عام طور پر کوئی نہیں روکتا۔ تو سارے حضرات عمل کریں گے، اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، آپ حضرات کو بھی عمل کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا